صفحہ نمبر 51 آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، اوپر کسی چیز کے۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، اوپر کسی مذہب کے۔ وہم یتلون الکتاب، اور وہ دونوں کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طریقے سے کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون مثل قولہم، جو نہیں جانتے تھے ان جیسی بات۔ واللہ یحکم بینہم، بس اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان مسائل میں جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر فرمایا، اور ان کے حسد کا اللہ نے ذکر فرمایا بالخصوص، کہ وہ حسد کی وجہ سے حضور اسلام پر ایمان نہیں لائے۔ آج کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ دو فرقے آپس میں بہت سخت لڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو غلط بھی کہتے تھے۔ جیسے بھی ذکر آیا کہ یہودی کہتے تھے عیسائی کسی مذہب کا نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کہتے تھے ولد الزنا ہے، یعنی ان کا والد نہیں ہے، تو بغیر والد کے وہ کیسے پیدا ہو گئے، تو وہ نبی نہیں مانتے تھے۔ اور عیسائی کہتے تھے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، لہٰذا یہ کافر ہو گئے، یہودی کافر ہو گئے۔ اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے خلاف تھے کہ بالآخر ان کو سولی تک پہنچایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو زندہ سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ایک تیسرا فرقہ تھا مشرکین کا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا وہ جانتے کچھ نہیں تھے، وہ جاہل تھے، ان پڑھ تھے۔ تقریباً 2000 سال تک ان کے اندر نبی نہیں آیا۔ ان 1500 سال تک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گزر چکے تھے، لیکن وہ ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 500 سال تھے، لیکن وہ مشرق وسطیٰ میں ہے، عرب میں نہیں ہے۔ تو یہ تقریباً 1500 سال اس سے پہلے گزرے ہوئے تھے۔ تو یہ تو بیچارے جانتے کچھ نہیں تھے، توہمات کے مبتلا تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ دونوں غلط ہیں، ہم ٹھیک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ فیصلے تو اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ قرآن پاک کے اندر بھی وضاحت آ گئی ہے، لیکن جیسے کہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن کہ میں گھٹنے ٹیک کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اور میں مقدمہ لڑوں گا کہ یا اللہ یہ جو لوگ ہمارے خلاف بدر میں لڑے، ان سے آپ پوچھیں یہ ہمارے خلاف کیوں لڑے، ہم تو حق پہ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، یہ بھی صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن بھی ہمارے جھگڑوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، جن باتوں کی وضاحت قرآن میں نہیں آئی، دنیا میں نہیں آئی، قیامت کے دن ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ انسان کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں، باتیں وہی ٹھیک ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جو کتابیں تورات اور انجیل اصلی حالت میں تھی وہ باتیں بھی ٹھیک تھی، لیکن ان کے اندر انہوں نے تبدیلیاں پیدا فرما دی۔ اگلی آیت کو دیکھیں، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو روکے، منع کرے، مساجد اللہ کی مسجدوں سے، أَن يُذْكَرَ، یہ کہ ذکر کیا جائے، فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اس کا نام، وَسَعَ فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرے اس میں خرابی کی، أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں ان کے لیے، أَن يَدْخُلُوهَا، یہ کہ وہ داخل ہوں، إِلَّا خَائِفِينَ، مگر خوف کی حالت، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کا پس منظر بھی تقریباً وہی ہے
کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرتے تھے، ایک دوسرے کو ان کی عبادتوں میں نماز پڑھنے سے، ذکر اذکار کرنے سے روکتے تھے، یہودی اور عیسائی۔ ایک تو مشہور واقعہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے یہودیوں نے، تو عیسائیوں نے جو ہے وہ ایک کافر بادشاہ کو مدعو کیا، بلایا، اور اس کے ساتھ مل کر بیت المقدس کی انہوں نے توہین کی، تورات کو جلایا، بیت المقدس کے اندر نعوذ باللہ خنزیر باندھ دیے گئے، اور وہاں پہ شراب پی گئی، صرف اس وجہ سے کہ یہ یہودیوں کی عبادت گاہ کہلاتی تھی۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے۔ ایک واقعہ حدیثوں میں صلح حدیبیہ کا ذکر آتا ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام عمرے کے لیے گئے تھے، لیکن روک دیا گیا تھا، نہیں جانے دیا گیا۔ تو یہ بھی ظلم ہے، اللہ کے گھر سے روکنا۔ تمام عبادت گاہیں جن مذاہب کی بھی ہیں، خواہ وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، ان سب عبادت گاہوں کی تعظیم ضروری ہے، ان کی بے حرمتی کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ الگ بات ہے کہ مشرکین مسلمان ہوئے تو ان کے جو بت خانے تھے اس کو انہوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا، وہ ان کی اپنی مرضی سے ہوا، وگرنہ زبردستی کسی کی عبادت گاہ کو آپ مسجد نہیں بنا سکتے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ جیسے محمد بن قاسم نے دیوبند سندھ کو فتح کیا، وہاں مندروں کو نقصان پہنچا، تو فتوحات کے بعد جب ان کے پاس حکومت آئی تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان مندروں کی مرمت فرمائی، کہ ان مندروں کو جو نقصان پہنچا تھا اس کو ٹھیک کر دیا، کیونکہ اسلام میں کسی کی عبادت گاہ کو گرانا جائز نہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں تقسیم ہند کے وقت جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو مشرقی پنجاب کے اندر 50,000 مسجدوں کی بے حرمتی کی گئی، اور اس کے مقابلے میں مغربی یہاں ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ مندروں کو گرایا گیا۔ یہ غلط ہے، ان کا کرنا اپنی جگہ غلط ہے، مسلمانوں کا کرنا اپنی جگہ غلط ہے، کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ تم دوسروں کی عبادت گاہوں کو گرا دو یا ان کی بے حرمتی کرو۔ محمود غزنوی نے سومنات کے مندر توڑے، وہ دروازہ سونے کے اٹھا کے لے گیا، اور پھر ٹھیک 1 صدی بعد دوبارہ 1.25 لاکھ روپے کا وہ دروازہ پھر وہ واپس لایا، کابل سے انہوں نے خرید کر پھر اسی جگہ پہ انہوں نے مندر بنا دیے۔ تو وہ پہلے ہی غلط تھا، اسلام تو اجازت نہیں دیتا کسی کے مندروں کو گرا دیا جائے، اسلام نے تو اجازت ہی نہیں دی۔ یہی کام ترکی کے اندر ہوا، وہاں عیسائیوں کا ایک گرجا تھا، اسے گرا کے وہاں پہ مسجد بنائی گئی خوبصورت، پھر ان کے اندر ایک بڑی لائبریری بنائی گئی، پھر دوبارہ جب انگریز غالب آئے انہوں نے وہ مسجد گرا دی، پھر گرجا بنا دیا، پھر بڑا شور کیا مسلمانوں نے، لیکن ان کا گرجا گرانا ہی غلط تھا۔ ہاں وہ عیسائی مسلمان ہو جائیں اپنی مرضی سے، پھر وہ اس کو مسجد میں تبدیل کریں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن کسی کی عبادت گاہ کو گرانا یہ جائز نہیں۔ مسجد کی آداب میں سے بہت ساری باتیں احادیث میں لکھی ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر شور و غل نہ کرے، چھوٹے بچوں کو نہ لائے، یعنی 7 سال سے کم بچوں کو نہ لائے، وہ پیشاب پخانہ کر لیں گے۔ کسی پاگل کو نہ لائے، وہ مسجد کی بے ادبی کر دے گا، بے حرمتی کر دے گا۔ مسجد کے اندر دنیا کا کاروبار نہ کرے، خرید و فروخت نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کو اللہ نفع نہ دے۔ اور اسی طرح مسجد کے اندر فیصلے تو کیے جا سکتے ہیں لیکن ملزموں کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ مسجد کی بے حرمتی ہے کہ وہاں آپ حدود و قصاص نافذ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ مساجد کے اسی طرح اعلان کرنا بھی شرعاً مسجد کے اندر جائز نہیں ہے، کوئی چیز گم ہو جائے اس کے لیے اعلان کیا جائے کہ جی فلاں چیز مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے کہو کہ اللہ تجھے تیری چیز نہ لوٹائے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ مسجد کے اندر خشوع اور خضوع کا خیال رکھا جائے، گالم گلوچ کرنا، اونچی آواز سے بولنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ فساد کرنا، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث میں قیامت کی نشانی یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر شور و غل ہوگا۔ تو مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ذکر، تلاوت، نماز، خشوع اور خضوع اور اللہ کی طرف۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم جنت کی چراگاہوں سے گزرو، باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ چرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ذکر اذکار کرو، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے۔ تو مسجدوں کے آداب کا بھی خیال رکھا جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کی باتیں مسجد میں کرتا رہتا ہے جس سے اس کے اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔
تو اس کے اندر یہودیوں کا ذکر بھی آ گیا، وہ بھی ایسے ہی گڑبڑ کرتے تھے عبادت گاہوں کے ساتھ، عیسائی بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سے منع فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ اگلی آیت کو دیکھیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس جہاں تم منہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں پہ اللہ کو پاؤ گے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ کشادہ علم رکھنے والا ہے۔ یہ ایسا ہوا تھا کہ شروع میں یہودیوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے 17 مہینے قبلہ بیت المقدس قرار دیا گیا، جو اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے، تو یہ اس وقت اسلام کی طرف ان کو راغب کرنے کے لیے، لیکن یہ بدبخت ہے، یہ اسلام کی طرف راغب نہیں ہوئے، اور مسلمانوں کی چاہت تھی کہ پھر دوبارہ قبلہ بیت اللہ ہی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیت اللہ بنا دیا۔ لیکن یہاں پہ فرمایا یہ عجیب ان کا سوال ہے کہ مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی، یہ تو جہتیں اللہ نے مقرر کر دی، اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی معرفت، تو جہاں بھی جس طرف بھی منہ کرو اللہ وہی ہے، تو اللہ تو کشادہ علم والا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ رات کی اندھیری ہے اور بالکل قبلے کا تعین نہیں ہو رہا، اپنی کوشش سے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ ایسے ہی فرمایا سخت طوفان ہے، قبلے کا کوئی تعین نہیں ہے، فرمایا جس طرح منہ کر کے نماز پڑھے گا کوشش سے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما لیں گے۔ جہتیں تو انسانوں کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں۔ اور باقی یہ بات کہ بیت اللہ شریف دیواروں سے پتھروں سے بنا ہوا ہے، تو اس بعض ہندوؤں کا یہ اعتراض تھا کہ جی دیکھیں ہم بھی پتھروں کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں یہ مسلمان برا بلا کہتے ہیں، لیکن خود بھی ایک ایسے کمرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو پتھروں سے بنا ہوا ہے، تو وہ جہت کی طرف ہے۔ اگر وہ گرا بھی دیا جائے، جیسے کچھ عرصہ کے لیے گراتے ہیں پھر بناتے ہیں، اس دوران بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہم پتھروں کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھتے، ہم اس جہت کی طرف کر کے پڑھتے ہیں، اور جہت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے کیا گیا، لیکن انہوں نے اسلام کی طرف رغبت نہیں کی، تو اللہ نے پھر تبدیل کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ہی قبلہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد